اور بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت بھی اسی دن 10 محرم الحرام اور جمعہ کا دن، جس دن سور پھونکا جائے گا اور پوری دنیا فنا کر دی جائے گی اور قیامت کا منظر قائم ہو جائے۔ عاشورہ کا دن آتا ہے تو اے مومن سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں دوڑ آ جاؤ، عبادت کے لیے لگ جاؤ، اور اس دن یہ یاد کرنا چاہیے کہ یہی وہ دن ہوگا جب ہمیں بارگاہ رب العزت میں کھڑا کیا، اولین سے لے کر آخرین تک جتنے بھی پیدا ہوئے اس روئے زمین پر سب کو اٹھایا جائے گا، حساب و کتاب ہو، اور وہ 50,000 سال کے برابر کا ایک اس دن کو یاد کر کے عاشورہ کا اہتمام کرنا ضرور۔ عاشورہ میں تو ویسی یادگاریں بہت ہیں، آدم علیہ السلام کے متعلق کی توبہ اسی دن، نوح علیہ السلام قوم پر جو عذاب آیا تھا طوفان کا، وہ طوفان نوح سے کشتی کو جو نجات ملی نوح علیہ السلام کی، وہ بھی عاشورہ کا دن۔ سیدنا یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا گیا، وہ بھی عاشورہ کا دن۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی، فرعون غرق ہو گیا، پانی میں ڈبو دیا گیا، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ بہت ساری اس طرح کی تاریخی چیزیں عاشورہ کے دن، لیکن یہ ساری تاریخوں پر ایک تاریخ غالب آ جاتی ہے، وہ رسول اللہ کے نواسے کی قربانی کا، اس لیے کہ وہ پوری امت کو ہلا دینے والا حادثہ ہے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اس لخت جگر کو، اپنے اس نور نظر کو، جس کے لیے اپنے سجدے لمبے کر دیا کر، جانتے ہیں آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے تھے حضرت ابراہیم، اور یہ اسی زمانے کے ہیں جب حضرت امام حسین بھی پیدا ہوئے تھے، اور حضور کی گود میں آپ کے اپنے بیٹے بھی تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ ایک ہی بیٹے ہیں جو 6 مہینے تک زندہ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود میں بٹھا کر انہیں پیار کر رہے تھے، اور امام حسین کو بھی گود میں رکھے ہوئے تھے، ایک طرف نواسا ہے اور ایک طرف بیٹا ہے۔ جبرائیل امین نے آ کر کے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہا رب تبارک و تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ ان دونوں میں سے آپ کسی ایک ہی کو رکھ سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین پر اپنے کہا ہے جبرائیل حسین کو رہنے دو، اس لیے کہ یہ میری آنکھوں کا بھی نور ہے اور فاطمہ کی آنکھ۔ پھر چند ہی دن کے بعد حضرت ابراہیم کا انتقال ہو۔ آپ اندازہ کریں جس حسین اعظم کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کو قربان کیا، اور مدینے کی گلیوں میں جس کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر سوار کرتے، امام حسین حضور کے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کندھوں پر سواری کیا کرتے، دوش نبوت جن کی سواری ہو، اندازہ کر سکتا ہے۔ اس حسین اعظم کے چرچے مدینہ طیبہ میں بچپن میں ہی عام تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دیکھتے تھے، کبھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی تشریف لاتے تو یہ دونوں شہزادے حضور کے جبے پر لٹکے ہوئے آتے، کبھی حضور ممبر پر کھڑے ہیں تو ایک شہزادہ حضور کے ایک قدم کو پکڑا ہے، دوسرا دوسرے قدم کو۔ یہ تو ان کی پرورش تھی جو بچپنے کی تھی، صحابہ ان کی اس بچپنے پر رشک کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ادب حد درجے کا کرتے تھے۔ آپ کو میں بتاؤں ادب تو ایسا تھا اہل بیت اطہار کا، امام حسین کی عمر چھوٹی سی تھی، امام حسین، اور ایک زمانہ ایسا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر کا زمانہ ہے، 2.5 سال آپ نے خلافت، پھر اس کے بعد حضرت عمر کا دور خلافت شروع، اور حضرت عمر کے دور خلافت کو کون نہیں جانتا، ایسے روب و دبدبے والا خلیفہ کہ لوگ ان کی ہیبت سے کانپتے تھے، قیصر و کسریٰ کانپ رہے ہوتے تھے، بڑی بڑی فوجیں تھراتی تھی اس نام سے، حضرت عمر کے نام۔ ان کے دور خلافت میں ایک بار ایسا ہوا تھا کہ حضرت عمر کے بیٹے ہیں عبداللہ، اور ان کا اور حضرت امام حسین کا بچپن میں کچھ جھگڑا ہو گیا، چھوٹی عمر تھی، امام حسین کی بھی عمر چھوٹی تھی، عبداللہ کی عمر بھی چھوٹی، دونوں تکرار کرتے رہے، کچھ نہ کچھ بات چیت ہوئی ہوگی، تو حضرت حسین نے حضرت عبداللہ کو غصے میں یوں کہا تو کیا مجھ سے بحث کرتا ہے، تیرا باپ تو میرے نانا کا غلام تھا، خلیفہ وقت ہیں وہ، اور ان کو اس طرح سے کہا تیرا باپ آج جو خلیفہ ہے وہ میرے نانا کا غلام تھا۔ حضرت عبداللہ کو یہ بات لگی، کہا میں یہ شکایت امین سے کروں، وہ دوڑ کر کے آئے، خلیفہ وقت ہے جس کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے اچھے اچھے کانپ جاتے، بیٹے نے آ کر کے کہا حضرت عمر فاروق سے کہ ابا آج میری حسین سے تکرار ہوئی اور جھگڑے میں انہوں نے مجھے یوں تانا مارا کہ تیرا باپ میرے نانا کا غلام تھا۔ حضرت عمر اتر آئے کرسی سے اور کہا کیا حسین نے ایسا کہا؟ کہا بالکل ایسا ہی کہا۔ تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں ابا کا جلال دیکھ کر کے میں سمجھ گیا کہ حسین کو سزا ملے، کہا جاؤ حسین کو بلا لاؤ، حسین کو بلا لاؤ، انہوں نے یہ کہا ہے میں سننا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ دوڑے ہوئے گئے، چند اور لوگ بھی ساتھ میں آ گئے کہ حسین کی پیشی ہو گئی ہے خلیفہ وقت کے دربار میں، امیر المومنین عمر ابن خطاب نے طلب کیا ہے۔ حضرت حسین آئے اور وہ شہزادے کے اندر جو روب و دبدبہ ہے، جلال ہے، جمال ہے، وہ بچپنے سے قائم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب پاک جس نے خلیفہ وقت کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے، حضرت عمر نے پوچھا حسین میرے بیٹے کو کیا آپ نے ایسا کہا ہے کہ تیرا باپ میرے نانا کا غلام تھا؟ حضرت حسین نے کہا ہاں میں نے۔ ڈر کس بات کا، خوف کس بات کا؟ جو کہا ہے وہ کہہ رہا ہوں، ہاں میں نے کہا۔ حضرت عمر نے کہا کیسے کہے بتاؤ، کس طرح سے تم نے کہا تھا، بول کے بتاؤ۔
حضرت حسین نے کہا میں نے عبداللہ سے یہ کہا تیرا باپ میرے نانا کا غلام تھا. حضرت عمر نے کہا اور ایک بار بولو. حضرت حسین نے پھر کہا عبداللہ تیرا باپ میرے نانا کا غلام تھا. حضرت عمر نے کہا اور ایک بار بولو. 3 بار بولنے کے بعد ان کے دونوں بازو پکڑ کر کے گھٹنے زمین پر ٹیک دیا. حضرت امیر المومنین کہتے ہیں میری بخشش کے لیے تمہارے جملے ہی کافی ہو. آپ نے جو مجھے سند دی ہے اے حسین بس یہ جملہ کل قیامت کے دن بھی کہہ دینا جب میرا حساب ہو رہا ہو تو اتنا کہہ دینا عبداللہ کا باپ عمر میرے نانا کا غلام تھا. اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. یہ جسے اجازت دے دیں وہ جنت میں چلا جائے, جسے یہ کہہ دیں وہ کہ یہ میرے نانا کا غلام ہے. مجھے بتاؤ میرے عزیزو اس حسین اعظم کی بات میں کر رہا ہوں, وقت کا باروب خلیفہ امیر المومنین عمر ابن خطاب جن کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کے بیٹھے اور کہے یہ جملہ دوبارہ کہو, ان کا مقام کیا ہو سکتا. حد درجے کا ادب صحابہ اکرام کے اندر تھا. اور ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا تھا حضرت عمر ممبر پر کھڑے تھے, حضرت امام حسین اپنے گھر سے دوڑتے ہوئے آئے. یہ وہ منظر تھا جب انہوں نے اپنے نانا کو ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے سنا ہے. زمانہ انہوں نے آنکھیں کھولی ہیں حضور کی گود میں, بچپنا پایا ہے رسول اللہ کے گھر میں اور دیکھا ہے سب سے پہلے خطبہ دیتے ہوئے تو اپنے نانا کو دیکھا تھا. لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو پورا اندھیرا سا چھایا ہوا تھا. حضرت امام حسین ان کے متعلق ہے کہ ایک بار حضرت عمر ممبر پر کھڑے تھے, وہ دوڑتے ہوئے آئے مسجد میں. حضرت حسین کو ایسا لگا کہ رسول اللہ خطبہ دے رہے, وہ یادیں کہاں سے جاتی جو رسول اللہ کو خطبہ دیتے ہوئے دیکھا تھا. دوڑتے ہوئے آئے, دیکھا عمر فاروق خطبہ دے رہے ہیں تو چیخ کر کے کہا کہ آپ میرے نانا کے ممبر سے اتر جاؤ, یہ میرے باپ کا ممبر ہے, اپنے باپ کے ممبر پر جاؤ, تمہارے باپ کے ممبر پر جاؤ. حضرت عمر اتر گئے, یہ نہیں کہ خطبہ قائم رکھ, فوراً اتر آئے اور شہزادے کو پکڑ کر کے رونے لگے. سچ کہا ہے حسین, ممبر تو یہ ممبر تمہارے باپ کا ہے, تمہارے نانا کا ہے, اور انہوں نے یہ عزت بخشی ہے ہمیں کہ ہم اس ممبر پر کھڑے ہوتے. اگر آپ اجازت دیں تو میں خطبہ دوں, ورنہ میں یہ مقام تھا امام حسین. بچپنے کی بات کر رہا ہوں. پھر انہوں نے کہا آپ خطبہ دیں. حضرت عمر خطبہ دیں. عزیزان گرامی, رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس عظیم خانوادے کی بات کر رہا ہوں. دنیا نے امام حسین کی داستانیں کربلا کی بہت سنائی اور ہم بھی سناتے رہے اور سنتے بھی رہے. وہ تو آخری وقت کی قربانیاں ہیں. جب آپ کی زندگی پاک تمام ہونے کو آئی اس وقت تو کربلا میں پہنچے, لیکن آپ کی ابتدائی زندگی اور آپ کی جوانی, یہ سب معاملات ہر نوجوان کے سامنے ہونا چاہیے. اگر نوجوان آج ہمارا یہ کہتا ہے کہ میرا آئیڈیل حسین ہے تو اس کو حسین کی زندگی پڑھنا چاہیے. اگر وہ پڑھے گا تو یزیدیوں کی طرح جینا چھوڑ دے, جینے کا طریقہ یزیدیوں کی طرح اور نعرے حسین کے ہوں تو یہ زمین و آسمان کا فرق ہے میرے عزیزوں. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کی بات میں آپ کو کہوں. ایک بار حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے تھے. یہ کون سا وقت تھا میں آپ کو بچے دونوں بیمار تھے, امام حسن اور امام حسین. تو حضرت فاطمہ نے منت کر لی کہ اگر یہ بچے صحت یاب ہو جائیں تو حضرت علی نے بھی منت کر لی. تو اس کے بعد بچے صحت یاب ہو گئے تو روزے رکھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد رسول, اسد اللہ الغالب, شیر خدا جن کو کہتے ہیں, فاتح خیبر شکن اور فاتح خیبر, سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کھجوروں کے باغیچے میں کام کیا کرتے تھے اور مزدوری میں صرف 2 درہم آپ کو, وہ 2 درہم ایسے کہ اس سے مدینے میں اتنا آٹا ملتا تھا جس سے 5 روٹیاں بن سکتی. یہ دن کی مزدوری تھی. دن بھر کام کر کے آتے, روزہ رکھ کر کے گئے تھے, کام کر کے 2 درہم مزدوری میں لے آئے اور اس کے بعد آٹا خرید کر لائے اور کہا فاطمہ روٹیاں بنا لو. 5 لوگ تھے گھر میں, حضرت فاطمہ, حضرت علی اور آپ کی ایک کنیز فضہ اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 5 روٹیاں بنی تھی اور شام میں افطار کے لیے بیٹھے تو عین افطار کے ایک مسکین دروازے پر کہتا ہے یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے, میں بہت بھوکا ہوں, کیا مجھے کچھ کھلایا جا سکتا؟ حضرت فاطمہ نے 5 روٹیاں اٹھا کر اس کی جھولی میں, ایک بھی نہیں رکھا, اور پانی پہ افطار کر. کیا یہ کر سکتا ہے ہم میں سے کوئی؟ افطاری کے وقت ہمارے سامنے رکھا ہوا سامان ادھر سے ادھر ہونے نہیں. کوئی تمہارا شربت تھوڑا سا اٹھا لے تو دیکھو پارا کتنا چڑھ جائے. افطاری کے وقت تو سب کو بھوک شدت کی لگی رہے اور اس وقت گھر میں جو موجود ہے وہ اٹھا کے دے دینا. مسکین تو لے کر چلا گیا اور یہ پانی سے افطار کر کے رہ گئے. رات کو اسی پانی سے سحری, دوسرا روزہ تھا. حضرت علی مزدوری پر گئے, پھر وہی مزدوری اور آٹا لائے, 5 روٹیاں بنی اور افطار میں بیٹھے تھے کہ ایک بچہ آ گیا جس کے ماں باپ نہیں.
اس نے آواز لگانی شروع کی کہ میرا کوئی نہیں ہے، میرا آسرا نہیں ہے، میرا باپ نہیں ہے، میں یتیم ہوں، کیا مجھے اس گھر سے کھلایا جا سکتا ہے؟ آج حضرت فاطمہ نے 5 روٹی اٹھائی، اس کی کہا صبر کر لو، ہم پانی پی کر دوسرا دن افطار کر، اور اس دن اسی طرح سے سحری کی، اور تیسرا روزہ تھا، کون رکھ سکتے رے عزیز، ایک روزہ ہی لو، تیسرا روزہ تھا بغیر کسی چیز کے کھائے ہوئے، اور تیسرے روزے کے بعد پھر مزدوری کی حضرت علی نے، پھر اتنی مزدوری سے آٹا خرید لائے، 5 روٹیاں بن، اور آج ان کے کھانے کا وقت تھا، افطاری کرنے ہی والے تھے، جیل سے چھوٹا ہوا ایک قیدی تھا جو برسوں سے جیل کی سزا کاٹ رہا تھا، اچانک آیا اور کہا میں بہت بھوکا ہوں، میرے پاس کوئی اسباب نہیں، کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں، اور میں نے اس گھرانے کی بڑی تعریف سنی ہے، یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، کیا مجھے کھلایا جا سکتا ہے؟ وہ لجپال وہ سخی گھرانہ آج بھی 5 اٹھائی، اور حالت یہ ہو گئی تھی کہ سب کا پیٹ سے لگ، ہر آواز نہیں نکل رہی، تیسرا دن گزرا تھا، اور اس وقت سب حسنین کریمین طاق میں دبکے ہوئے اندر بیٹھے ہوئے تھے، حضرت علی جھکے ہوئے تھے، حضرت فاطمہ بھی وہ سجدے میں تھی، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس حالت میں اس گھر، اور آئے آواز دیا تو آواز کسی کی نکل نہیں رہی، سناٹا ہے گھر میں، دیکھا تو حسنین کریمین جسم پورا لاغر دکھ رہا ہے، دیوار سے دبکے ہوئے بیٹھے، حضرت فاطمہ الگ، حضرت علی الگ، یہ کیا منظر ہے؟ یہ اہل بیت وہ ہے جو فاقہ کرتے تھے لیکن شکایت کسی کے پاس کرتے، یہ نہیں کہ ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے، کبھی نہیں کہا، اسی طرح بیٹھے رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے تھے تمہیں کیا ہو گیا؟ اسی اسنا میں ان کا جواب آنے سے پہلے جبرائیل امین آیت لے کر کے آ گئے، قرآن پاک کی آیت سورہ دہر میں آج بھی موجود ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اے رسول پاک یہ وہ گھرانہ ہے جو اللہ کی محبت میں کبھی مسکین کو کھلاتا ہے، کبھی یتیم کو کھلاتا ہے، اور کبھی قیدیوں کو کھلاتا ہے، اور حضور کو حضرت جبرائیل نے بشارت دی، نہ وہ مسکین گھر پہ آیا تھا، نہ یتیم گھر پہ آیا تھا، نہ قیدی گھر پہ آیا تھا، وہ تو اللہ کا فرشتہ تھا جو اہل بیت کا امتحان لے رہا تھا، اور یہ اہل بیت کا گھرانہ امتحان میں مکمل کامیاب ہے، اور ان کے کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت سے خانے نعمت اتار رہا، یہ وہ گھرانہ تھا۔ کیا اس صبر کو آپ دیکھ سکتے ہیں بچپن میں جہاں اتنا صبر سکھایا گیا ہو، بچوں نے یہ الجھ کر کے کہا ہو کہ ماں کیوں دے رہی ہو روٹیاں، ہمارے لیے بھی تو کچھ رکھو، یہ وہ آداب تھے، یہ وہ پرورش تھی جو کربلا کے میدان میں ان کو جبل استقامت بنایا ہوا، ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے، یہ اچانک آئی ہوئی پرورش نہیں تھی، اچانک ملی ہوئی تربیت نہیں تھی، ان کی گٹھی میں گھول کر کے پلائی گئی ہوئی تربیت۔ حسنین کریمین کو یہ صبر و استقامت ان کی ماں اور ان کے باپ نے اس وقت سے دیا ہے جب ابھی وہ شعور کی آنکھیں کھول رہے تھے۔ عزیزان گرامی وقار، استقامت کس کو کہتے ہیں؟ یہی ایک جملہ، ایک لفظ یاد کر لو بس کافی ہے، آج میرا میسج اتنا ہی، استقامت ہے، صرف اور صرف ظلم سہ کر کے مر جانا، یہ کوئی کمال کی بات ہے، ظالم کے سامنے ڈٹے رہنا اور حق بات کا اعلان کرنا، یہ استقامت ہے، اور یہ ساری کرامتوں سے بڑھ کر کے ہے، ساری کرامتیں، جو بھی ولی کرامت دکھاتا ہے وہ نبوت کا پرتو ہوتا ہے، معجزے کا پرتو ہوتا ہے، نبی معجزہ دکھاتے ہیں، معجزہ کیا ہے؟ ایسا کام جو عام انسان نہیں کر سکتا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لکڑی کو زمین پر ڈالا تو وہ سانپ بن گیا، اژدھا بن گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کے پرندے کو پھونک مارتے تھے تو وہ اڑ جاتا تھا، یہ معجزہ ہے، اور ولی سے جو کام صادر ہوتا ہے ایسا جو عام انسان نہیں کر سکتا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کرامت، ولی سے کرامت ثابت ہوتی ہے، بہت سارے اولیاء کرام سے کرامتیں صادر ہوئی، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں بہت ہیں، سرکار غریب نواز کی کرامت ہیں، بہت سارے اولیاء کرام کی بہت سی کرامتیں، انہوں نے کبھی پانی پر اپنے مصلے بچھائے، کبھی ہواؤں میں چل کے دکھائے، یا پھر محیر العقول کام جو عام انسان کی سمجھ میں نہ آئے، یہ سب کرامتیں دیکھ کر انسان حیرت میں آ جاتا ہے، ایسا کیسے؟ اور آج بھی سارے لوگ اسی چکر میں باباؤں کے پیچھے گھومتے رہتے ہیں کہ کوئی چمتکار نظر آ جائے، چمتکار دیکھنے کے لیے انسان پاگل ہو جاتا ہے، اسی جو آپ کی زبان میں چمتکار، اور کرامت الگ چیز ہے، جادوگر کوئی چیز دکھا رہا ہے وہ چمتکار ہے، کرامت دیکھ کر کے تم یہ سمجھنے لگتے ہو اس سے بڑا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا، اگر تمہارے سامنے کوئی بابا ہوا میں اڑ کے دکھا دیا تو ہو گیا، پھر ساری چیزیں اس کے پیچھے قربان، اس سے پہنچا ہوا کوئی نہیں۔ میں آپ کو کہتا ہوں دنیا کی ساری کرامتیں ایک جگہ پر، حق بات پر اٹل ہو جانا استقامت، اس سے بڑھ کر کے وہ امام حسین نے کربلا کے میدان میں دکھایا ہے۔ کرامت کیا ہے؟ امام حسین نہیں دکھا سکتے؟ ارے سارے اولیاء جن کے قدموں سے لگے ہوئے، جہاں سے ولایت بٹ رہی ہو، حضرت مولا علی کو کیا کہتے ہیں؟ شاہ ولایت کہا جاتا، سارے اولیاء کرام کی ولایت وہاں جاتی، تو کیا امام حسین
کربلا میں اپنی کرامت دکھا کر کے قابو نہیں کر سکتے؟ اور لوگوں کے اس ذہن میں آنے والے سوال کو دور کرنے کے لیے امام حسین کے شہزادوں میں 600 سال بعد آنے والے غریب نواز نے اجمیر کی دھرتی پر دکھایا بھی تھا، تم اگر پانی بند کرتے ہو تو معین الدین ایک کھٹوری میں پورا پانی سما سکتا۔ کیا نہیں ہوئی تھی انا ساگر کا پورا پانی ایک کھٹوری میں سرکار غریب نواز کے حکم پر نہیں جمع ہوا تھا، اور آپ نے چھوڑ دیا تو پانی پورا چلا گیا۔ وہ 600 سال بعد آنے والے غریب نواز جو امام حسین کی اولاد میں سے اتنے سالوں بعد آنے والی اولاد میں یہ پاور ہے، یہ طاقت ہے، تو حسین کے ہاتھوں میں کیا طاقت ہو سکتی؟ ارے دریائے فرات تو ان کے قدموں سے لگ کر کے بہتا اگر حکم دیتے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرامت سے اگر وہ معاملہ حل کر دیتے تو ہم جیسے نکموں کے لیے آئیڈیل کون ہوتا؟ ہم جیسے غریبوں کے لیے آئیڈیل کون ہوتا؟ وہ تو بڑے لوگ تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، رسول اللہ کے خاندان سے تھے، انہوں نے کرامتوں سے ان معاملات کو حل کیا ہوگا۔ لیکن ہم جیسے لوگ اس زمانے میں اپنے دور کے یزیدیوں سے لڑنے کا وقت ہوتا تو ہم کون سی کرامت دی؟ اسی لیے امام حسین نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے کرامت دکھا کر کے اس میدان کو فتح نہیں کیا، استقامت دکھا کر یہ میسج تھا کہ اے مسلمانوں، جیسی بھی بڑی طاقت تمہارے سامنے آئے ڈٹے رہو، جمے رہو، اور مرنے کا خوف نہ رکھو۔ اگر کٹ جاتے ہو، مر جاتے ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی قرآن میں گواہی دے دی ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، تمہیں اس کا شعور نہیں۔ اور وہ زندگی تو آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں، آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا۔ کیا یہ نہیں دیکھ رہے؟ ہر گھر پہ امام حسین کے چرچے، جلنے والے ہوں گے، کڑنے والے ہوں گے، لیکن ان کو انگلیوں پہ گنا جا سکتا ہے، باقی چاہنے والوں کی تعداد ستاروں سے زیادہ۔ امام حسین کا جھنڈا آج بھی اسی طرح لہرا رہا ہے۔ سچ بتاؤں میں آپ کو، کبھی آپ کو اتفاق ہو تو ملک شام کے دمشق میں بھی جانا، جہاں پر 3 سال یزید کا دربار لگتا، وہ بھی اپنے وقت کا خلیفہ بنا ہوا تھا، اور اس نے جو اپنے دور خلافت میں، اپنے دور حکومت میں ظلم ڈھائے وہ تاریخ میں رقم ہو چکے۔ جا کر کے پوچھنا اہل شام سے، دمشق والوں سے، کہ ایک دور یہاں تمہارا بادشاہ رہتا تھا، شام کا حکمران یزید، وہ کہاں ہے، اس کی قبر کہاں؟ لوگ تو بغلیں اٹھا کر کے آپ کو کہیں گے کہ یہاں تو کوئی ایسی قبر نہیں تھی۔ ہاں ہم کو پتا ہے، بعض مورخین نے، بعض دانشور جو پڑھے لکھے وہ کہتے ہیں جہاں پر سارا کچرا ایک جگہ پھینکا جاتا ہے، ڈم کیا جاتا ہے،